السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں اور ہر ماہ آپ تشریف بھی لاتے ہیں، یہ محفل نوری محفل کے نام سے منسوب ہے، بڑی مبارک محفل ہے، بڑی مبارک مجلس ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ اہم باتیں اس محفل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ خصوصی اعتبار سے امیر سنی دعوت اسلامی کے مریدین کے لیے، مبلغین کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اور دیگر حضرات بھی یہاں پر موجود رہتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ماہ مبارک، ماہ رجب المرجب، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ کو نسبت حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے ہے۔ اس لیے آج میں مناسب اور بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے پیری مریدی کا، ہمیں وہ درس ملتا ہے کہ بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ مرشد کے ساتھ کیسے رہا جائے، مرشد کی تلاش، اس سے محبت، اس سے عقیدت، اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے پیر و مرشد سے عقیدت و محبت رکھی تو اس کا انعام، اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، اور محبت ہو تو کیسی محبت ہونی چاہیے، کچھ باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم سب مرید ہیں، مگر کیسے مرید ہے؟ ہم نے اپنا ہاتھ ایک پیر کامل کو دیا، مگر ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہے؟ کیا مرید ہونے کے بعد کبھی ہم نے اپنے مرشد کو یاد بھی کیا؟ کیا ہم نے ان کی رفاقت، کیا ہم نے ان کی صحبت اختیار کی؟ کیا کسی معاملے میں ہم نے ان سے مشورہ لیا؟ کیا ہم نے ان کو یاد کیا؟ یا کسی مصیبت کے موقع پر اگر وہ قریب نہیں ہے تب بھی کیا ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں ان کے تصور کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم آداب پیری مریدی سے ناواقف ہے، اور اگر ہمیں جاننا ہو
تو میں آپ کو آج بتاؤں خواجہ خواجگاں کی زندگی سے ہم اس کو سبق کے طور پر سیکھ لیں کہ کس طریقے سے مرید ہوا کرتے اور مرشد ہوا کرتے، اور جب کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ محفل تزکیے کی ہے، مگر جب ہم نے اپنا ہاتھ اپنے مرشد کو دیا ہے تو لازم سی بات ہے کہ مرشد کو ہر آن ہر لمحہ ہر وقت یاد بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ ہماری رسائی ڈائریکٹ وہاں تک تو نہیں ہے، مگر جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہم نے دیا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیں وہاں تک پہنچانے والے ہیں۔ جب میرے خواجہ خواجگاں ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے، اجمیر مقدس تشریف لائے، جلوہ فگن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور اس موقع پر میرے خواجہ کا ایک خیمہ لگا، آپ اس میں جلوہ افروز تھے، مگر آپ دیکھیں کہ کیفیت یہ تھی کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک میرے خواجہ خواجگاں جو ہے وہ رویا کرتے، آنکھوں سے اشک جاری رہتا، رویا کرتے، گریزاری کیا کرتے، خوب روتے۔ اور ایک نوجوان بندہ ابھی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ اجمیر مقدس سے کہیں باہر تعلیم کے سلسلے میں اس زمانے میں گیا، جب وہ تعلیم کو حاصل کر پڑھ کر جب وہ اس جگہ پر اجمیر مقدس کے اندر اس راستے سے گزرا جہاں میرے خواجہ خواجگاں کا خیمہ لگا ہوا تھا، جب وہاں سے قریب سے گزرتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ کسی انسان کے رونے کی آواز آ رہی ہے، گریزاری کی آواز آ رہی ہے، خوب رو رہے ہیں، گریزاری کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ وہ دیکھنے لگا، پوچھا، پتہ چلا کہ کوئی مسلمانوں کے یہاں پر گرو ہے، کوئی مسلمانوں کے یہاں پر پیر صاحب ہے، کوئی مرشد ہے، بڑے بزرگ ہے، وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ نے قیام کیا ہے، اور ان کی کیفیت ہے کہ رو رہے ہیں۔ وہاں پر آیا، سنا اور سن کر چلا گیا۔ اب سنیے، وہ چلا تو گیا، جب دوبارہ وہاں سے گزرا کیا سنتا ہے کہ پھر عصر کے بعد کا وقت میرے خواجہ رو رہے ہیں۔ اس نے پھر سنا اور دیکھا کہ مسلمانوں کے بزرگ یہ کیوں روتے ہیں، سن کر چلا گیا۔ جب 2-3 مرتبہ اس نے یہ مشاہدہ کیا، وہاں سے جاتا اور دیکھتا، اور پھر اس کے بعد وہ کانوں تک اس کی آواز پہنچتی کہ خواجہ خواجگاں رو رہے ہیں۔ وہ آیا میرے خواجہ خواجگاں کے پاس اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ میں جب بھی یہاں سے اس وقت میں گزرتا ہوں جو شام کا وقت ہے، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کا، تو آپ روتے ہیں، اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ روزانہ سنتا ہوں آپ کی رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ خواجگاں کا جواب سنیے، میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہماری مرشد سے محبت کیسی ہے، اس کو بھی ہمیں ٹٹولنا ہے، اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہم اپنے مرشد سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ بھی تو ذرا اپنا محاسبہ ہم کر لیں۔ میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اگر میرے رونے کی وجہ تم پوچھتے ہو، میرے رونے کی وجہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ایک مدت تک میں اپنے مرشد کے ساتھ رہا، اور لمبے عرصے تک میں اپنے مرشد کے ساتھ رہا۔ سفر میں ہوتا تو ساتھ میں ہوتا، کہیں قیام ہوتا تو ساتھ میں ہوتا، مسجد میں ہوتا تو ساتھ میں ہوتا، خانقاہ میں ہوتا تو ساتھ میں ہوتا، غرض کے ہر مقام پر، ہر موڑ پر میں اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ چلا۔ اور میرے خواجہ ایک عرصے تک، غالباً 20 سال تک غالباً اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے۔ گویا کہ ایک عرصے تک میرے خواجہ خواجگاں جو اپنے مرشد کے ساتھ رہے، کہا کہ ایک زمانے تک، ایک مدت تک میں اپنے مرشد کے ساتھ رہا، بس میرے مرشد کی یاد مجھے رلاتی ہے، میرے مرشد کی یاد میں روتا ہوں، انہی کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے اشک نکلنے لگ جاتے ہیں، انہی کی یاد میں روتا ہوں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں اپنے پیر و مرشد کی یاد بھی آتی ہے؟ کیا کبھی ان کی جدائی کو ہم نے کبھی سوچ کر آنکھوں سے اشک بھی نکلا کہ ہمارے مرشد کی زیارت فلاں مقام پر ہوئی تھی، بہت یاد آ رہی ہے، آنکھوں سے اشک نکل آیا؟ کیا کبھی ایسی کیفیت بھی ہم پر طاری ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو سنیے، میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کی یاد میں روتا ہوں، انہی کی یاد آتی ہے، مرشد کی یاد مجھے رلاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، نوجوان بابا یہ تو بتائیے، میں نے تو یہ سنا تھا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رونا آتا ہے، دکھ پہنچتی ہے تو رونا آتا ہے، اذیت ہوتی ہے تو رونا آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے، یہ کیسی یاد ہے؟
یہ کیسا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے خواجہ نے فرمایا یہ محبت ہے، یہ محبت مجھے رلاتی ہے، یہ میرے مرشد سے میرا پیار ہے، یہ پیار مجھے رلاتا ہے، یہ میری مرشد سے میری عقیدت ہے، یہ عقیدت مجھے رلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو پھر کہنے لگے، وہ شخص، وہ نوجوان کہنے لگا، اگر واقعی ایسی بات ہے کہ آپ محبت میں روتے ہیں، اگر آپ پیار میں روتے ہیں، تو پھر مجھے بھی ایسی محبت میں رونا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی ایسی محبت میں رونا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو رونا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں۔ عقیدت میں رونا چاہتا ہے؟ کہاں رونا چاہتا ہوں۔ پیار میں رونا چاہتا ہے؟ ہاں پیار میں رونا چاہتا ہوں، عشق میں رونا چاہتا ہوں۔ جو کیفیت سے آپ جو ہے دو چار ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسی محبت ہوتی کیسے ہے، ایسی عقیدت ہوتی کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے خواجہ خواجگاں سے اس نوجوان نے کہا تو میرے خواجہ نے فرمایا اگر اچھا ایسی بات ہے تو پھر میری دو شرط ہے، یہ دو شرط کو مان لے اور تجھے بھی رونا آ جائے گا۔ کہا کہ آپ بتائیے کون سی شرط ہے؟ میرے خواجہ نے فرمائی پہلی شرط ہے تو مسلمان ہو جا، اور دوسری شرط ہے میرا مرید ہو جا۔ دو شرط بیان فرمائی۔ تو جو ہے غیر مسلم تھا، فرمایا تو مسلمان ہو جا، اور دوسری شرط میرے خواجہ نے بیان فرمائی کہ تو میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، میری امی اگر مجھے کہے گی، اجازت دیں گی تو میں ضرور یہ دونوں شرطوں کو میں مان لوں گا۔ اپنے گھر گیا اور اپنی والدہ سے جا کر پوری بات کہہ سنائی کہ میں روزانہ گزرتا ہوں، مسلمانوں کی کوئی گرو ہے، مسلمانوں کے کوئی بزرگ آئے ہیں، مرشد ہے، کوئی پیر صاحب ہے، وہ روزانہ روتے ہیں۔ جب میں نے پوری بات دریافت کی تو معاملہ یہ نکلا، فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی ایسی محبت میں گرفتار ہونا چاہتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ ماں نے جب بیٹے کی بات سنی، بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تم اپنی بات کو مانتے ہو، تم اپنی بات کو رکھتے ہو، اگر واقعی تمہارا دل چاہتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہو تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا دیجئے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو اثر نہیں کرتی، مگر بزرگوں کا وہ رونا، مرشد کی یاد میں رونا، پیر کی یاد میں رونا، یہ رونا ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی، اسلام سے قریب آ جایا کرتے تھے۔ اصل مرشد کی محبت ہوا کرتی۔ جب خواجہ خواجگاں کے پاس آیا، کہنے لگا حضور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا دیجئے۔ مسلمان ہو گیا، میرے خواجہ نے اپنا مرید بنا لیا۔ کیسے عظیم لوگ ہوں گے وہ جو خواجہ خواجگاں، خواجہ اجمیری کے مرید رہے ہوں گے، سبحان اللہ، کیسے عظیم۔ تو اب میرے خواجہ خواجگاں کا وہ مرید بن گیا۔ اب مرید ہو گیا، اب اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ میرے خواجہ نے اپنی صحبت عطا فرما دی۔ اب وہ جہاں رہتا میرے خواجہ کے ساتھ رہتا، چلنا تو خواجہ کے ساتھ، اٹھنا تو خواجہ کے ساتھ، بیٹھنا تو خواجہ کے ساتھ، کھانا پینا خواجہ کے ساتھ، کہیں تشریف لے جا رہے وہ ساتھ ساتھ۔ پیر صاحب جہاں جا رہے ہیں مرید وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے یہاں پر بیٹھک بنائی، وہاں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا اٹھ تو اٹھنے لگ گئے، انہوں نے کہا بیٹھ تو بیٹھ گئے۔ ہر وقت پیر و مرشد کی صحبت، ہر وقت پیر و مرشد کا ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز ان کی اقتداء میں ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ان سے سن رہے ہیں، نصیحتیں ان سے سن رہے ہیں، دینی تعلیم ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ کیفیت چل رہی ہے۔ ایک عرصے تک پیر و مرشد کے ساتھ میں وہ رہے، ایک عرصے تک وہ مرشد کے ساتھ رہے۔ اب اس کے بعد میرے خواجہ خواجگاہ نے اس سے ارشاد فرمایا اے میرے مرید بہت دنوں تک، ایک عرصے تک تم میرے ساتھ رہے، اب جاؤ 3 دنوں کی تمہاری چھٹی، 3 دنوں تک تم اب میرے پاس نہیں، تم اپنے گھر رہو گے، یہاں نہیں رہو گے۔ 3 دنوں تک اپنے گھر رہو، 3 دنوں تک یہاں پر تم نے نہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا 3 دن کی بات ہے تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پیر صاحب کا حکم ہے۔ پیر صاحب کا آج حکم ہم مانتے کہاں ہیں؟ آج بتائیے، ہم مرید تو ہو گئے مگر کیا اپنے مرشد کا حکم بھی مانتے ہیں؟ اپنے پیر کی باتوں کو بھی ہم مانتے ہیں؟ مگر پیر صاحب نے فرمایا تو کہا کہ ٹھیک ہے میرے مرشد کا حکم ہے، گھر میں چلے گئے، اور گھر میں جانے کے بعد کہا کہ 3 دن تک مجھے رہنا ہے اپنے گھر میں، 3 دن کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد اس شخص کی کیفیت دیکھے، وہ گھر میں تو آ گئے، گھر میں رہنے لگے وہ مرید صاحب، مگر کیفیت یہ تھی کہ روزانہ ان کی خوراک 3 روٹی کھانا تھی، روزانہ 3 روٹی وہ کھایا کرتے۔ مگر آج جب پیر و مرشد کو چھوڑ کر اپنے گھر آئے ہیں
رات کو کھانے کا وقت آیا، ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے۔ محبت مرشد کے اندر ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے، کیفیت طاری ہو رہی، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ روزانہ 3 روٹیاں کھایا کرتے، مگر آج کیفیت یہ بن گئی ہے، ایسا پیار ہوا ہے، ایسا عشق ہوا ہے کہ آج اپنے محبوب کی جدائی میں کھانا حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے، 3 روٹی تو کیا، ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے۔ مرشد کو یاد کر رہے ہیں، میرے خواجہ کا چہرہ آ رہا ہے، اپنے پیر کو یاد کر رہے ہیں، حلق کے اندر لقمہ نہیں نکلا، اللہ اکبر، کھانے کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد رات کا وقت تھا، نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر جب سونا چاہتے ہیں بستر پر گئے، مگر آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ آج سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، اب بہت دیر ہو گئی، نیند نہیں آئی۔ انہوں نے جو ہے اپنے گھر کی چھت پر جانے کا ارادہ کیا، گھر کی چھت پر گئے اور جانے کے بعد ٹہلنا شروع کر دیا، سوچا وہاں پر نیند آ جائے، مگر وہاں پر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیفیت جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی کیفیت یہ ہے، بیٹے آج کھانا نہیں کھایا، نہیں ماں کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے، سوئے نہیں ہو، نیند نہیں آ رہی ہے، یہ کیفیت آ رہی ہے، ماں چلی گئی، مگر بہت دیر ہو گئی، بہت دیر کے بعد جب دیکھا کہ بیٹے کی کیفیت یہی ہے کہ بیٹا ابھی بھی جو ہے گھر کی چھت پر ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سویا نہیں ہے، حتیٰ کہ پوری رات انہوں نے ایسے ہی گزار دی۔ ماں چلی گئی، مگر جب سحری کا وقت تھا اور سحری کے وقت کے اندر جب ماں واپس آئی تو دیکھا کیا کیفیت ہے کہ بیٹا ہے جو روئے جا رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنکھوں سے اشک کا سیلاب ہے، گویا کہ رونا رک نہیں رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو، کون سا غم آ گیا، کون سی تکلیف آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے ماں تکلیف کچھ نہیں ہے، یہ عشق رلا رہا ہے، یہ محبت رلا رہی ہے، یہ میرے مرشد سے میرا پیار ہے، وہ پیار مجھے رلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ کہا ماں میں جو ہے میرے مرشد کا جو ہے ایسی محبت کے اندر میں گرفتار ہوا ہوں، اور اسی محبت کے اندر جو ہے آج کیفیت میری یہ بن گئی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے یہاں پر رہنا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہاں پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میری کیفیت دوبر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ماں مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، جا میرے مرشد کی بارگاہ میں چلے جا، وہی بزرگ کی بارگاہ میں چلی جا، وہی مرشد کی بارگاہ میں جا، اور جانے کی بات کہہ دے تمہارا مرید تمہارے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، روئے جا رہا ہے، آپ جو ہے آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک نہیں آنا، مگر 1 دن بھی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ کرم کر دیجئے اور میرے بیٹے کو بلا لیجئے، اپنے مرید کو بلا لیجئے۔ جب یہ کیفیت ہوئی، ماں نے اپنی بیٹے کو دیکھا، روئے جا رہا ہے بیٹا، ماں جو ہے پہنچ گئی خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد ان سے کہنے لگی، جو ہے گزارش کرنے لگی، آپ میرے بیٹے کو بلا لیجئے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، نہ رات کا کھانا، اور جو کیفیت ایسی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، وہ برداشت نہیں کر رہا ہے۔ خواجہ خواجگاہ نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، اس سے کہو صبر کرے، پھر بلایا جائے گا۔ ماں واپس آ جاتی ہے جیسا آپ کا حکم، اور اس حکم کو سننے کے بعد جب ماں اپنے گھر واپس پہنچی، بیٹے نے دیکھا ماں کو آتے ہوئے، کہا کہ کیا حکم لائی ہو، کیا میرے مرشد نے فرمایا ہے، کیا میرے پیر نے فرمایا؟ کہا کہ آپ کے مرشد نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، انتظار کرو، صبر کرو، جب وقت آ جائے گا تو بلاوا آئے گا۔ اللہ اکبر، اب اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، بے چینی کی کیفیت اور زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر کہتا ہے اے میری ماں تو چلی جا خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، میرے مرشد کی بارگاہ میں چلی جا، اور جانے کے بعد کہہ دے کہ اگر اب نہ بلایا گیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ محبت مرشد میں میری جان چلی جائے گی، جان نکل جائے گی، موت واقع ہو جائے گی اگر اب نہ بلایا گیا، اب مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، پھر ماں جو ہے دوڑی دوڑی خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں پہنچی، اور جانے کے بعد کہنے لگ گئی کہ ماں کی ممتا ہے، میں آپ سے التماس کرتی ہوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، آپ اجازت دیجئے تاکہ میرا بیٹا آپ کے پاس آ جائے، اس لیے کہ آپ کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس لیے میری ممتا تڑپ رہی ہے، آپ جو ہے بلا لیجئے۔ اللہ اکبر، جب اس کیفیت کو سنا تو میرے خواجہ نے حکم عطا فرمایا، ٹھیک ہے تمہارے بیٹے
بیٹے سے کہو، یعنی میرے مرید سے کہو آ جائیں میری بارگاہ کے اندر۔ ماں دوڑی دوڑی جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو جا کر یہ خوشخبری سناتی ہے، اے میرے بیٹے جاؤ، تمہیں تمہارے مرشد نے بلایا ہے، میں نے ان کو راضی کر لیا ہے، میں نے ان کو منا لیا ہے، جاؤ تمہارے مرشد کے پاس چلے جاؤ، تمہارے مرشد نے تمہیں بلایا ہے۔ آج بتائیے ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، کتنے بے چین و بے قرار ہوتے ہیں اپنے مرشد کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی ایک جھلک کے لیے کتنے بے تاب ہوتے ہیں۔ یہ ہر مرید اپنا جائزہ لے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے دیدار کے لیے کتنے بے تاب ہوتے ہیں، اپنے مرشد کی جھلک کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں، یا مرشد کے قول اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کتنے بے تاب ہوتے ہیں۔ اگر نہیں تو آج سنیے وہ اتنا بے چین و بے قرار ہے کہ وہ جان دینے پر لگا ہوا ہے کہ اگر نہ بلایا تو میری جان چلی جائے گی، یہ کیفیت میری ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جب خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں جب دوڑا دوڑا وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ میرے خواجہ خواجگاہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، درس کا سلسلہ جاری ہے، درس دے رہے میرے خواجہ خواجگاہ۔ وہ وہیں پر دور کھڑا ہو گیا، وہ بھی اشارے کا منتظر ہے، جب مرشد اجازت دیں، ان کا اشارہ ہو، وہ بلائیں تب میں محفل میں آؤں گا۔ محفل کے باہر کھڑا ہوا ہے، خواجہ درس دے رہے ہیں مگر انتظار میں باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ انتظار کرتا رہا۔ میرے خواجہ جو ہے وہ درس دے رہے تھے اور درس دیتے دیتے وہ خواجہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے جب میرے خواجہ کی نظر اس پر پڑی، دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے خواجہ اسے دیکھتے ہیں۔ جب نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے۔ میرے خواجہ نے اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرمایا جیسے میرے خواجہ کے پاس پہنچا، اللہ اکبر، جیسے ہی قریب پہنچا اور قدموں میں گر گیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا۔ جب اس کا رونا اس قسم کا تھا کہ اس کے رونے کو دیکھ کر پوری محفل رونے لگ جاتی ہے، سب رونے لگ جاتے ہیں، سب پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو فرماتے پتہ چلا، میرے خواجہ فرماتے اب تجھے پتہ چلا کہ محبت میں رونا کیسے آتا ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے تھے کہ محبت میں کس طریقے سے رویا جاتا ہے، میرے خواجہ فرماتے ہیں کیا اب تمہیں پتہ چلا کہ محبت میں رونا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے حضور کرم فرما دیجئے، قدموں میں گر گیا، اور کیفیت یہ ہو گئی۔ اب دیکھیے کیفیت دیکھیے، جب مرید ایسا صادق ہو نا، اس کی محبت جب ایسی ہو تو پیر صاحب کی نگاہیں بھی ایسی ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ مرید کے احوال کو جان لیا کرتے ہیں، مرید کی کیفیت کو جان لیا کرتے ہیں۔ جب مرید کی یہ کیفیت تھی تو اس کے بعد میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ تم نے جان لیا نا کہ محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے۔ کہا ہاں حضور، اب جدائی برداشت نہیں ہے، اب جو ہے مجھے کہیں نہیں جانا ہے، آپ کے قدموں میں رہنا ہے۔ پھر میرے خواجہ ارشاد فرماتے، کتنا پیارا جملہ، میرے خواجہ فرماتے کیا آج رات تم کھانا کھائے تھے؟ اس نے کہا حضور نہیں کھایا، ایک لقمہ آپ کے بغیر حلق سے اتر نہیں رہا تھا، آپ کی جدائی میں ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ میرے خواجہ فرماتے میں نے بھی نہیں کھایا۔ فرماتے کیا تم رات کو سوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں حضور، نیند نہیں آ رہی تھی، پوری رات یوں ہی گزر گئی۔ میرے خواجہ فرماتے میرے بھی نیند نہیں آئی، میری بھی رات یوں ہی کٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے خواجہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، وہ مرید بھی رونے لگ گیا۔ میرے خواجہ نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور میرے خواجہ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جب مرید صادق ہوتا ہے، واقعی مرشد سے سچی محبت کرتا ہے، تو مرشد کی بارگاہ سے وہ فیضان ملتا ہے جس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر مرید ہیں تو اپنے پیر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اپنے پیر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، ہر وقت ان کا خیال دل میں ہو، ہر وقت ان کی یاد دل میں ہو، ہر وقت ان کا تصور دل میں ہو۔ جہاں کہیں جائے تو مرشد کو یاد کرے، جہاں کہیں ہو مرشد کو یاد کرتے رہے، اور اگر انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے تو اس پیغام کو سن سن کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ میرے مرشد نے فرمایا ہے، اگر کہیں دیکھنے کی اور موقع مل جائے زیارت کی تو بےتابانہ طور پر ہو جائے، چلے جائے۔ اگر جو ہے کوئی موقع مل جائے ان کی خدمت کا تو ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے، سعادت مندی سمجھے۔ اس طریقے کی کیفیت اگر ہوں گی تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر اب مرشد کی نگاہ پڑ جائے گی تو پھر مرید کی قسمت سنور جائے گی۔ باتیں تو اور بھی بہت ہے،
مگر وقت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا، مگر انشاءاللہ آپ کو آنا ہے۔ اور بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں پیر و مرشد کے حوالے سے، مرید کیسا ہو اور مرید کو اپنے پیر کے ساتھ اطاعت کیسی کرنی چاہیے۔ اگر واقعی جو مرید ہوتا ہے اور پیر کو یاد کرتا ہے یا سچے پیر کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ یوں ہی رائے گا نہیں جانے والا۔ مرشد وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی تھام لیا کرتے ہیں، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ پکڑ کر جنت تک لے جائیں گے، مگر یہ کہ سچی محبت ہو، سچا پیار ہو، سچا عشق ہو۔ اور جب سچا عشق ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے یہ سچا پیار خدا تک ملا دیا کرتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ عظیم محفل، آج کی یہ مبارک محفل، نوری محفل جو خاص طور سے ہم نے اور آپ نے جو شرکت کی، آج یہ درس لے کر جائے، یہ پیغام لے کر جائے، یہ ذہن لے کر جائے کہ کل تک ہم اپنے پیر کو کبھی یاد نہ کرتے تھے، مگر صبح سے شام تک ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے تصور میں ہمارے پیر ہونے چاہیے، ہمارے مرشد ہونے چاہیے، ان کا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، تصور میں آئیں تو ان کے سامنے، اور کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جائے، کئی پریشانی کا موقع ہے، تصور اور خیال کے اندر اپنے مرشد کو لائے اور پھر اس کے لیے مدد کے لیے پکار دے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مدد ہوتی ہے، ہر لمحہ ان کو یاد کرتے رہے، ہر وقت ان کو یاد کرتے رہے۔ انشاءاللہ العظیم اگر اس طریقے سے ہم نے کیا تو واقعی پیر و مرشد کا فیضان جاری ہو جائے گا، دل سے دل مل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ والے جو ہے ان کی نگاہیں جو پڑا کرتی ہے لوگوں کے دلوں پر پڑا کرتی ہے، اور وہ کہیں پر بھی ہو مگر مرید کے دل کی کیفیت کو وہ جان لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد سے سچی عقیدت رکھیں، مرشد سے سچا پیار رکھیں اور ان کو ہر وقت یاد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے خواجہ خواجگاں کا صدقہ عطا فرمائے، مرشد کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ان کا ہم تمام کو ساتھ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔